إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی محترم معزز واجب الاحترام سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، گزشتہ ایک دن پہلے جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا تھا، اسی آیت کی تلاوت کا شرف دوبارہ حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ بقیہ بچی ہوئی مجالس میں بھی اسی آیت کے تحت آپ حضرات سے شرف تخاطب حاصل ہوتا رہے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھو، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، راستے کی ہدایت کر دی ہے، راستہ بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم جو چاہو کر لو، کفر اختیار کرو، انکار کرو، کافر ہو جاؤ، یا شکر اختیار کرو، اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ۔ دیکھیے، اللہ نے بنام اسلام ایک مکمل اور جامع دستور حیات، قانون زندگی ہمارے حوالے کیا، تاکہ اس اسلام پر عمل کر کے ہم اللہ کے حقیقی بندے بن سکیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، کبھی کبھی ذہنوں میں اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں عدم معرفت کی بنا پر، علمی بے وسیلتی کی بنا پر، کہ معاذ اللہ
اللہ نے اسلام اس لیے بھیجا کہ اسے بڑا شوق تھا کہ لوگ اس کے سامنے سر و سجود ہو جائیں، پیشانی کو خاک پر رکھیں، سر کو جھکائیں، اس کی عبادت کریں. یعنی معاذ اللہ وہ اللہ اس اسلام کے ذریعے اللہ بننا چاہتا تھا، وہ اس کے ذریعے اکبر بننا چاہتا ہے، وہ اس کے ذریعے مالک و خالق بننا چاہتا ہے. نہیں میرے عزیزوں، غلط تصور ہے اگر کسی کے ذہن میں ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تھا، اسلام نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اللہ خالق تھا، اسلام نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اللہ اکبر تھا. اب عزیزو ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اسلام اللہ کو اللہ بنانے نہیں آیا ہے، اسلام انسانوں کو انسانیت سکھانے آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس انسان کو درس انسانیت مل جائے، اس لیے کہ یہ انسان جو ہے تو اشرف المخلوقات، ہے تو پوری کائنات میں سب سے افضل، ہے تو پوری کائنات میں سب سے برتر، لیکن کبھی کبھی یہی انسان اعتبار اعمال و کردار اتنا گر جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے، اتنا پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر نظر آتا ہے. لہذا اس انسان کو درس انسانیت دینے کے لیے اللہ نے اسلام کو بھیجا، اور یہ جتنے قوانین اس نے بنائے، جتنے اصول بنائے، جتنے ضوابط بنائے، وہ سب اسی لیے تاکہ اس انسان کو درس انسانیت مل جائے. عزیزو آج ہم جس دور میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ علمی ترقیوں کا دور ہے. سائنسی ترقیاں اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ رہی ہیں. انسان دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی زندگی ہے. انسان کے قدم چاند پر بہت پہلے پہنچ چکے ہیں، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے. دوسری ایسی دنیاؤں کی تلاش میں ہے جو اس دنیا کے علاوہ اللہ نے بنائی ہیں. یعنی انسان مسلسل آگے بڑھ رہا اور ترقیوں کی راہ پر گامزن ہے. ایسے علمی ماحول میں اور ترقی یافتہ زمانے میں جب کہیں دین کی بات ہوتی ہے، مذہب کی بات ہوتی ہے، شریعت کا ذکر ہوتا ہے، جائز و ناجائز کے تذکرہ ہوتا ہے، حرام و حلال کی بات ہوتی ہے، تو دیکھیے کبھی کبھی اغیار ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو. یہ آج اتنے ترقی یافتہ ماحول میں کہ جب انٹرنیٹ کی زندگی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر ایج ہے، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، اور ایسے ترقی یافتہ ماحول میں تم کہاں یہ جائز و ناجائز اور یہ حرام و حلال اور یہ کرو اور یہ نہ کرو اور اس سے بچو اور اس پر عمل کرو، یہ کہاں تم ان فرسودہ خیالی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. اگر ان چکروں میں پڑے رہے تو تم ترقی کی دوڑ میں پچھڑ جاؤ گے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ترقی نہیں کر سکتے. یعنی دین کو ہمارے لیے ایک مصیبت کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعاً حقیقی دین کی معرفت حاصل ہو جائے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنا غلط تصور قائم ہو گیا ہے کہ مذہب ہمارے لیے مصیبت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دین کی معرفت حاصل ہو جائے تو دین زندگی کی مصیبت کا نام نہیں ہے، دین زندگی کی ضرورت کا نام ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں اور محمد اور دیکھیں اسی لیے جتنے اصول اور جتنے ضوابط بنائے گئے وہ سب اس لیے اس انسان کو درس انسانیت مل جائے. یہ جتنے قوانین اس نے بنائے یہ سب اسی لیے تاکہ ہمیں انسانیت کا سلیقہ ملے، ہمیں بندگی کا سلیقہ ملے. کبھی کبھی ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تھا تو آسانی سے جینے دیتا، آزادی سے زندگی گزارنے دیتا. یہ کیوں اتنے اصول بنا دیے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ حرام اور یہ جائز اور یہ ناجائز اور اس پر عمل کرو اور اس سے بچو؟ اتنی پابندیاں اللہ نے کیوں لگا دی؟ اگر اس نے زندہ ہمیں زندگی بخشی تھی تو آزادی سے جینے دیتا. لیکن عزیزوں یہ جو اس نے اصول بنائے، یہ جو ضوابط بنائے، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پروردگار نے جو اصول و قوانین بنائے ہیں
اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ اصول نہ ہو، یہ ضوابط نہ ہو، یہ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، یہ حرام و حلال و جائز و ناجائز نہ ہو، تو میرے عزیزوں انسان کی زندگی کتنی بھیانک بن جائے۔ اگر لا قانونیت کے تحت انسان کو جینے کا موقع دے دیا جائے تو انسانی معاشرہ کتنا بھیانک بن جائے گا۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھیے تاکہ بات بچوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیے قانون کا فائدہ کیا ہے اور لا قانونیت کا نقصان کیا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ درخت جنگل میں بھی اگتے ہیں اور درخت باغیچے میں بھی لگائے جاتے ہیں۔ جنگل یہ بھی درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے، باغیچہ یہ بھی درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سبزہ جنگل میں بھی ہوتا ہے، سبزہ باغیچے میں بھی ہوتا ہے۔ مناظر فطرت جنگل میں بھی ہوتے ہیں، مناظر فطرت باغیچے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہریالی وہاں بھی ہوتی ہے، ہریالی یہاں بھی ہوتی ہے۔ اتنی یکسانیت ہے نا جنگل میں اور باغیچے میں، لیکن میرے عزیزوں اتنی یکسانیت ہونے کے باوجود جنگل میں اور باغیچے میں ایک عجیب و غریب فرق یہ ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہے۔ سبزہ وہاں بھی، سبزہ یہاں بھی، ہریالی وہاں بھی، ہریالی یہاں بھی، درخت وہاں بھی، درخت یہاں بھی، مناظر فطرت وہاں بھی، مناظر فطرت یہاں بھی۔ لیکن اتنی یکسانیت ہونے کے باوجود جنگل میں اور باغیچے میں ایک عجیب و غریب فرق یہ ہے کہ جنگل میں جانے سے انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، باغیچے میں جانے کا شوق محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا نا میرے عزیزوں کہ آخر یہ خوف اور شوق کا فرق پیدا کیوں ہوا، حالانکہ بالکل ایک جیسا ہے، یکسانیت ہے۔ وہاں بھی سبزہ یہاں بھی سبزہ، وہاں بھی ہریالی یہاں بھی ہریالی، وہاں بھی مناظر فطرت یہاں بھی مناظر فطرت، وہاں بھی درخت یہاں بھی درخت۔ لیکن عجیب و غریب فرق ہے کہ جنگل میں جانے سے خوف محسوس ہو رہا ہے، باغیچے میں جانے کا شوق محسوس ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں یہ خوف اور شوق کا فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جنگل اور باغیچے میں سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود ایک عجیب و غریب فرق یہ ہے کہ جنگل میں لا قانونیت ہوتی ہے، باغیچے میں قانون کی حکومت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگل لا قانونیت کا شکار ہوتا ہے، جنگل میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جس درخت کا جہاں دل چاہا ہو گیا، جدھر چاہا شاخیں بڑھتی چلی گئیں، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے۔ لیکن باغیچے میں ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہر درخت کو معین دوری پر لگایا جائے گا، اس کی کاٹ چھانٹ ہوگی، اس کی دیکھ ریکھ ہوگی، شاخوں کو چھانٹا جائے گا، ایک طریقے سے لگایا جائے گا۔ اور عزیزو جنگل میں اور باغیچے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنگل لاوارث ہوتا ہے، جنگل کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جنگل کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا، لیکن باغیچے کا ایک وارث ہوتا ہے، ایک نگہبان ہوتا ہے، ایک کنٹرولر ہوتا ہے، ایک مالی ہوتا ہے۔ بس شاید قدرت نے بھی اسی لیے انسانیت کے اس چمن کے لیے کچھ نگہبان رکھے ہیں، کچھ کنٹرولر رکھے ہیں۔ انہی کنٹرولرز میں کسی کو نبی کہا جاتا ہے، کسی کو امام کہا جاتا ہے۔ نعرے حیدری، بابا سے بلند نعرے صلوات۔ انہی کنٹرولرز میں کسی کو نبی کہا جاتا ہے، کسی کو امام کہا جاتا ہے۔ قدرت نے بھی انسانیت کے اس چمن کے لیے کچھ نگہبان رکھے ہیں، کچھ کنٹرولرز رکھے ہیں۔ دیکھیں احکام شریعت کی اہمیت کیا ہے، اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو زندگی کتنی بھیانک بن جائے۔ ایک حدیث معصوم نظر سے گزری، معصوم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب جب یہ حدیث نظروں کے سامنے آئی تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح شروع کر دی۔ کسی نے کہا صاحب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بیمار رہے گا۔
کسی نے کہا نہیں صاحب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن یہاں ہمیشہ غریب رہے گا. کسی نے کہا نہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن یہاں ہمیشہ کمزور رہے گا. کسی نے کہا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ پریشان حال رہے گا. لیکن عزیزوں یہ جتنی تشریحات بیان کی جاتی ہیں اگر یہ مان لی جائیں کہ مومن ہمیشہ غریب رہے گا، مومن ہمیشہ کمزور رہے گا، مومن ہمیشہ پریشان رہے گا یا مومن ہمیشہ بیمار رہے گا، تو عزیزوں یہ تو عجیب و غریب نتیجہ پھر نکل کے آ جائے گا. اگر یہ مان لیا جائے کہ مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ غریب رہے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سا دولت ہو گئی تو اب یہ دائرہ ایمان سے باہر ہو گئے. ہم نے جیسی دیکھا کسی گھر میں ذرا سا خوشحالی آئی، ہم نے کہا رہے صاحب دولت مند ہو گئے ایمان سے، یہ تو باہر ہو گئے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ ہر دولت مند بے ایمان ہو گیا، بے دین ہو گیا، دین سے باہر ہو گیا. کہا مومن ہمیشہ بیمار رہے گا تو پھر کیا مطلب؟ ذرا سا صحت آئی اور تندرست و توانا ہوئے، کہا صاحب یہ دائرہ ایمان سے باہر ہو گئے، اس لیے کہ مومن کو تو ہمیشہ بیمار رہنا چاہیے. تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مومن ہمیشہ کمزور رہے گا، اس کے پاس طاقت و قوت نہیں آئے گی، کیا مطلب؟ ذرا سا طاقت آئی تو ہم یہ سمجھ لیں یہ غیر مومن ہو گیا؟ نہیں عزیزو، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ آخر معصوم نے سمجھانا کیا چاہا ہے؟ دیکھیے شاید جو معصوم نے سمجھانا چاہا ہے اسے بیان کرنے کے لفظ شاید کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دامن احتیاط ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. شاید جو معصوم نے بیان کرنا چاہا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو ذرا سا تصور کی آنکھوں میں کسی قید خانے کو لائیے. دنیا میں جو قید خانہ ہوتا ہے، معصوم نے کیا کہا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. اب عزیزو معصوم نے سمجھانا کیا چاہا؟ اگر اسے سمجھنا ہے تو دنیا کے کسی قید خانے کا تصور اپنی نگاہوں میں لائیے. ہوتا کیا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی قید خانہ ہو تو ہر قید خانے کے لیے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہر قید خانے میں ایک چہار دیواری ہوتی ہے. بغیر چہار دیواری کے کوئی قید خانہ نہیں ہوتا. کھلے میدان میں کوئی قید خانہ تھوڑی ہوتا ہے. قید خانہ ہے تو اس کا مطلب اس کے چاروں طرف ایک چہار دیواری ہوگی جس کے اندر قیدی کو قید رہنا ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہر قید خانے کے لیے چاروں طرف ایک چہار دیواری ہونا ضروری ہے جس کے اندر قیدی کو قید رہنا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ہر قید خانے کے لیے کچھ پہرے دار ہوتے ہیں، کچھ نگہبان ہوتے ہیں، کچھ سپاہی ہوتے ہیں. اور ان پہرے داروں کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیدی اس قید خانے کی چہار دیواری کو پھاند کر یا عبور کر کے یا توڑ کے بھاگنے کی کوشش کرے تو یہ حتی الامکان اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں اور اسے قید خانے سے بھاگنے نہ دیں. عزیزوں اگر یہ شرطیں قید خانے کے لیے ہیں اور معصوم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو پھر میرے عزیزوں شاید اس سے یہی مراد ہے. اس قید خانے میں، اس قید خانے سے مراد کوئی سیمنٹ اور اینٹوں کی چہار دیواری نہیں ہے، بلکہ اگر ہر قید خانے کے لیے ایک چہار دیواری کا ہونا ضروری ہے اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شریعت کی ایک چہار دیواری ہے کہ جس کے اندر مومن کو ہمیشہ قید رہنا ہے. اور جب کبھی کوئی مومن اس چہار دیواری کو توڑ کر یا عبور کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کچھ پہرے دار ہیں جو سامنے آتے ہیں. کبھی کوئی آیت پڑھ کے راستہ روکتی ہے، کبھی کوئی حدیث پڑھ کے راستہ روکتی ہے. اور اگر ان پہرے داروں کو نظر انداز کر کے پھر بھی بھاگنے کی کوشش کی گئی تو پھر ابدی ہلاکت یقینی بن جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. تو عزیزوں اس قید خانے سے مراد کوئی مادی قید خانہ نہیں ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے. اور آج جو یہ اسلام دنیا میں اتنا بدنام ہو گیا، آج اسلام کے ساتھ اتنے مسائل جوڑے گئے، نہ جانے کتنے مسائل اسلام کے ساتھ آج دنیا میں جوڑے جاتے ہیں. جہاں اسلام کا تذکرہ آیا طرح طرح کے مسائل جوڑ دیے گئے. کسی نے کہا دہشت گردی کا مسئلہ اسلام کے ساتھ، کسی نے کہا آتنکواد کا مسئلہ اسلام کے ساتھ، کسی نے کہا ظلم و زیادتی کا مسئلہ اسلام کے ساتھ. میرے عزیزوں یہ جو مسائل اسلام کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ دنیا نے اسلام کے ان حقیقی
وارثوں کے دامن کو چھوڑ دیا ہے جنہیں اللہ نے اسلام کا نگہبان بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام رسوا ہونے لگا، اسلام بدنام ہونے لگا، اسلام کے ساتھ مسائل جوڑے جانے لگے. اسلام کو پوری دنیا میں ایک بھیانک مسئلہ بنا کے آج پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن عزیزوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا در محمد و آل محمد سے اسلام لیتی تو دنیا کو پتا چلتا کہ غلط اسلام الزام ہے کہ اسلام مسئلہ ہے. حقیقت تو یہ ہے اگر در اہل بیت سے اسلام لیا جائے تو اسلام مسئلے کا نام نہیں ہے، اسلام مسائل کے حل کا نام ہے. اسلام مسئلہ نہیں ہے عزیزو، اسلام مسائل کے حل کا نام ہے. اور دعوے بے دلیل قابل قبول نہیں ہے. اگر دعویٰ کیا ہے میں نے تو اس کے لیے دلیل بھی دوں گا کہ اگر در اہل بیت سے اسلام لیا جائے، شرط یہی ہے اگر اسلام در اہل بیت سے لیا جائے تو اسلام مسئلہ نہیں ہے، اسلام مسائل کا حل ہے. دلیل سننا ہے اہل بیت کے در پر کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیے، جس وقت سرزمین مکہ پر نبی کریم نے قدم رنجہ فرمایا، افق مکہ پر آفتاب رسالت جلوہ افروز ہوا، پورا مکہ جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا. ہر طرف کفر، ہر طرف جہالت، ہر طرف بے دینی، رسم و رواج کی فرسودہ خیالی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا سسکتا ہوا انسانی سماج. ہر طرف ظلم، بربریت، بے دینی، جہالت. ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے سرزمین مکہ پر قدم رنجہ فرمایا. اس وقت جتنے مسائل انسانی سماج کو اپنے گھیرے میں دیے ہوئے تھے، ان سارے مسائل میں ہونے کے باوجود صلوات پڑھنے بلندی ملی، اتنا شرف ملا کہ وہی غلام حضرت قمبر بن کے سامنے آ گیا. اور آج لاکھوں شہزادوں اور امیر زادوں کے سر نام قمبر آنے کے ساتھ احترام سے جھک جاتے ہیں، نہیں جھک جاتے ہیں. یہ فیض ہے در اہل بیت کا کہ جس نے یہاں کے جبین نیاز جھکا دی، پھر کائنات میں کبھی کوئی اسے جھکا نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ فیض ہے اس در کا. اور پھر عزیزوں، تاریخ کے کیمرہ مین مورخ نے اپنے کیمرے میں وہ خوبصورت تصویر قید کی اور سنہرے لفظوں میں اوراق تاریخ پر وہ واقعہ لکھا گیا کہ آگے آگے ایک بازار سے میرا مولا گزر رہا ہے، پیچھے پیچھے علی کا غلام قمبر. اللہ اکبر. آگے آگے میرا مولا علی، پیچھے پیچھے قمبر. آگے آگے میرا مولا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے قمبر جا رہے ہیں. مورخ نے سنہرے لفظوں میں یہ واقعہ لکھا. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک کپڑا فروش کی دکان کے سامنے میرا مولا ٹھہر گیا. علی بھی ٹھہرے، قمبر بھی ٹھہرے. میرا مولا بھی رکا، قمبر بھی رکے. دونوں کے رکنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا کپڑا فروش کی دکان میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد دو لباس خریدے گئے. ایک وہ لباس جو قیمت میں زیادہ ہے، جو مہنگا ہے، جو خوبصورت ہے، جو مہین ہے. ایک وہ لباس جو قیمت میں کم ہے، جو موٹا ہے، جو کھردرا ہے، جو خوبصورت نہیں ہے. دو لباس خریدے گئے. میرے عزیزوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے. گفتگو کو روک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ مجھے بتائیں، مثلا کوئی خطابت نہیں ہے، سیدھے سیدھے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک نان مسلم جسے اسلام کے بارے میں کوئی علم نہ، تاریخ اسلام سے ناواقف، اسلامک ہسٹری سے ناواقف، یہ نان مسلم اگر اسے تاریخ اسلام کی کتاب دی جائے اور وہ پڑھنا شروع کرے، پہلی مرتبہ وہ یہ ہسٹری پڑھ رہا ہے
نہ اسے مولا علی سے واقفیت ہے، نہ قمبر کو جانتا ہے، کچھ نہیں پتا. اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس واقعے تک وہ پہنچے کہ آگے آگے آقا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے. کپڑا فروش کی دکان میں دونوں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد 2 لباس خریدے گئے. ایک مہنگا ہے، خوبصورت ہے، ایک سستا ہے، ایک کھردرا ہے، ایک اتنا خوبصورت نہیں ہے. 2 لباس خریدے گئے، ایک اچھا، ایک سستا، ایک مہنگا، ایک خوبصورت، ایک موٹا. اب یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کتاب کو بند کر دیجئے اور اس نان مسلم سے پوچھئے یہ بتاؤ اب تم اس بات کا جواب دو کہ جو 2 لباس خریدے گئے ہیں یہ لباس کس کے لیے ہوں گے؟ میرے عزیزوں نان مسلم کیا جواب دے گا؟ کامن سینس کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہے گا ارے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. 2 لباس خریدے گئے، ایک آقا ہے ایک غلام ہے. یہ مہنگا لباس، یہ خوبصورت لباس، یہ مہین لباس یہ آقا کے لیے ہوگا. یہ موٹا لباس، یہ سستا لباس، یہ کھردرا لباس یہ غلام کے لیے ہوگا. لیکن عزیزوں مؤلف نے انگشت بدندہ ہو کے ایک مرتبہ لکھا کہ دونوں لباس خریدنے کے بعد میرے مولا نے مہنگا لباس، خوبصورت لباس، مہین لباس قمبر کی طرف بڑھایا. قمبر یہ تیرے لیے ہے. ایک مرتبہ قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، یہ اچھا لباس آپ رکھیے. میرے عزیزوں اگر قمبر کے جواب میں میرا مولا یہ کہہ دیتا کہ نہیں قمبر چونکہ تو غلام ہے لہٰذا میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ علی غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرتا ہے. اللہ اے قمبر اس لیے ذرا اچھا لباس تو رکھ لے تاکہ دنیا دیکھے تو صحیح، دنیا میرے کردار سے واقف تو ہو کہ علی غلاموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے. تو غلام ہے تو کیا ہوا، لے جا اچھا لباس تو رکھ لے. جیسے دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ دریائے رحمت جوش میں بھی آیا تو پھر انداز ایسا ہی تو ہو جاتا ہے. لے جا غلام ہے تو کیا ہوا، رکھ لے اچھا لباس، قیمتی لباس تو رکھ لے. دیکھیں تو صحیح دنیا کہ علی غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرتا ہے. عزیزوں اگر میرا مولا یہ جواب دے دیتا تو قمبر کو اچھا لباس تو مل جاتا، دنیا کے سامنے کردار علی کی صورت میں درس عمل بھی ہو جاتا. لیکن ہاں قلب قمبر میں غلامی کی کسک باقی رہ جاتی. اللہ اکبر، قلب قمبر میں غلامی کی کسک باقی رہ جاتی. باجیب تاریخ ساتھ جواب دیا میرے مولا نے. جیسے ہی قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ امام ہیں، آپ مولا ہیں، آپ آقا ہیں، یہ اچھا لباس آپ رکھیے. ایک مرتبہ مسکرا کے میرا مولا کہتا ہے نہیں نہیں قمبر چونکہ تو جوان ہے اللہ اکبر اچھا لباس تو رکھ لے. اے قمبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ سستا لباس زیبا ہے، مجھے یہ موٹا لباس زیبا ہے. یعنی رہتی دنیا تک میرے مولا نے اپنے ہر چاہنے والے کے لیے ایک طرز عمل پیش کر دیا کہ یاد رکھو اگر تقدیر کبھی تمہیں کسی کا آقا بننے کا شرف دے تو انداز فقط حسن سلوک تک محدود نہ رہے بلکہ طریقہ وہ اختیار کرو کہ دلوں سے احساس غلامی مٹتا چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں بر محمد. اگر تقدیر کبھی تمہیں کسی کا آقا بننے کا شرف دے تو پھر یاد رکھنا انداز فقط حسن سلوک تک محدود نہ رہے بلکہ طریقہ وہ اختیار کرو کہ دلوں سے احساس غلامی مٹتا چلا جائے. آج ویسے ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے انسانیت کے حقوق کی حفاظت کی جائے، مانو ادھیکاروں کا ہنن کیسے روکا جائے، مانوتا کے ادھیکاروں کی رکشا کیسے کی جائے، ہیومن رائٹس کی حفاظت کیسے کی جائے. دنیا آئے تو صحیح در اہل بیت پر پھر پتا چلے گا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت کے حقوق کسے کہا جاتا. سبحان اللہ. دنیا آئے تو صحیح نہ در اہل بیت پر. جو اسلام بدنام ہو گیا نا میرے عزیزوں یہ فقط اس لیے کہ دنیا نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا اور اتنا کنفیوژن ہوا اسلام کے نام پر، اتنا کنفیوژن ہوا، اتنی غلط فہمی ہوئی کہ نہ جانے رسول اسلام کے بعد کس کے کردار کو اسلام کے کردار کا نام دے دیا گیا. کبھی کہا گیا تاناشاہوں کے کردار کا نام اسلام، کبھی کہا گیا بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام،
جو بنی امیہ کے ظالم بادشاہ کرتے وہ اسلام، جو بنی عباس کرتے وہ اسلام، جو آج کے دہشت گرد کہہ دیں وہ اسلام، جو القاعدہ کہہ دیں وہ اسلام، جو طالبان کہہ دیں، جو داعش کہہ دیں، جو آج کے آتنکوادی کر دیں وہ اسلام. یعنی اسلام کے نام پر اتنا کنفیوژن پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دنیا میں کہیں بھی اسلام کے حوالے سے گفتگو ہو، اسلام کی ڈیفینیشن بیان ہو، اسلام کی تاریخ بیان ہو، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں بھائی تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو. مسلمانوں کے کالے کرتوتوں کا نام اسلام نہیں ہے. بھائی مثلا میں مسلمان ہوں، کسی کو کیوں کہوں، میں اپنی مثال دوں، میں مسلمان ہوں. خدا نہ کرے کہ اللہ زندگی میں کبھی وہ دن لائے، لیکن بس مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں. اگر میں کسی کا مال ہڑپ لوں، کسی کو قتل کر دوں، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لوں، کسی کا کھیت قصب کر لوں، تو عزیزو یہ میرا اپنا عمل ہوگا. میں مسلمان تو ہوں لیکن اسے اسلام کا عمل نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے. تو دنیا نے یہی دھوکہ کھایا کہ دنیا نے مسلمانوں کے کالے کرتوتوں کو اسلام کا نام دے دیا. ہمارا فریضہ ہے کہ جب کبھی بھی گفتگو ہو تو ہم دنیا کو بتائیں تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو. مسلمانوں کے کالے کرتوتوں کا نام اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی حرکتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں. بس سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو. مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کرے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے قرآن کو تو سب کافی سمجھتے ہیں، قرآن پہ سب کا ایمان ہے. وہ ایک ملوک آج کوئی پیدا ہو گیا ہے کمبا، خدا اسے جلد از جلد واصل جہنم کرے، بس اس کے جیسے کوئی اور زیادہ نہیں ہے. ایک ہی آدھ اور اس کے چمچے ہوں گے، ورنہ ہر مسلمان کا ایمان قرآن پہ ہے. سب قرآن کی کتاب مانتے ہیں، سب کا ایمان قرآن کے ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک حرف پر ہے. لہٰذا ہم یہ دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیے قرآن کی آیتیں اسلام ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کا، ہر فرقے کا مسلمان مان لے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور عزیزو جب دنیا مان لے کہ قرآن کی آیتیں اسلام ہیں، تب ہمیں دنیا سے کہنے کا موقع ملے گا بھائی جب مان رہے ہو کہ قرآن کی آیتیں اسلام ہیں تو پھر یہ نقطہ بھی تو سمجھو کہ قرآن تھیوری کا نام ہے، قرآن پریکٹیکل کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن تحریر تو ہے، قرآن تصویر نہیں ہے. جب ہم دنیا سے یہ کہیں گے تو پھر لوگ ہمیں سے سوال کریں گے پھر آپ ہی بتائیے اگر قرآن تھیوری ہے تو پریکٹیکل کہاں ملے گا، اگر قرآن تحریر ہے تو تصویر کہاں ملے گی. اور عزیزو جب دنیا ہم سے سوال کرے تو ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ بھائی جب تم یہ مان رہے ہو کہ قرآن اسلام کی تھیوری کا نام ہے، تحریر کا نام ہے، تو پریکٹیکل ڈھونڈنے کے لیے، تصویر ڈھونڈنے کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض پیغمبر اسی قرآن کے حوالے سے تاریخ کے اوراق پر کچھ ایسی ذوات مقدسات تلاش کرو کہ جن کی طہارت بآیت آئے، جن کی نجابت بآیت آئے، جن کی سخاوت بآیت آئے، جن کی شجاعت بآیت آئے، جن کی عبادت بآیت آئے. اور خدا کی قسم بعد پیغمبر الا میرے مولا اور اس کے گھرانے کے کوئی نہ ملے گا جس نے جنگ کی تو آیت آئی، صلح کی تو آیت آئی، تلوار اٹھائی تو آیت آئی، بستر پر سویا تو آیت آئی، خیرات کی تو آیت آئی، عبادت کی تو آیت آئی، رکوع کیا تو آیت آئی. پتہ چلا بعد پیغمبر ذات علی کا نام اسلام، کردار علی کا نام اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں. بعد رسول ذات علی کا نام اسلام، کردار علی کا نام اسلام. اور بعد علی یہی گھرانہ ہے، بس اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ در ہے کہ جہاں سسکتے ہوئے خدا کے دین نے اور دنیا کے بدبختوں کے ذریعے مجروح کیے ہوئے اسلام نے ہمیشہ اسی در پر آ کر پناہ حاصل کی. اگر یہ در نہ ہوتا تو پھر نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ اللہ کے قوانین ہوتے،
نہ آج کوئی اللہ کا نام لینے والا اللہ اللہ یہ ایام ازا، یہ فرش ازا، یہ مجلسیں، یہ گریہ، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ کربلا کے تپتے صحرا میں اسی اسلام کی بقا کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا وطن چھوڑ گیا، اماں کا مزار ویران ہو گیا، بھائی کی قبر پر خاک اڑنے لگی، اب کوئی مزار سیدہ پر چراغ جلانے والا نہیں رہا، اب کوئی حسن کے مزار کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا، اب رسول کے روضے پان ملا ہے، وارث مدینہ وطن چھوڑ چکا ہے، اللہ اللہ مدینہ اجڑ گیا، کربلا آباد ہو گئی، 2 محرم کو یہ قافلہ وارث سرزمین کربلا ہو گیا، تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ زمین کربلا پر پہنچا، چلتے چلتے میرے مولا کا رہوار رک گیا، میرے مولا نے چاہا رہوار آگے بڑھے، آگے نہیں بڑھا، میرے مولا نے دوسرا رہوار بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، تیسرا رہوار بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، چوتھا رہوار، 5واں رہوار، تاریخ کہتی ہے 7 رہوار بدلے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزوں دنیا اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ معاذ اللہ جانور میرے مولا کا اشارہ نہیں مان رہے تھے، حکم نہیں مان رہے تھے، حکم دھولی کر رہے تھے، نہیں، حقیقت تو یہ ہے، یہ ایسے باشعور شہیدوں کا قافلہ ہے کہ انسان تو انسان، یہاں جانور بھی اپنی منزل بخوبی پہچانتا ہے، لہذا کوئی رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ جب 7ویں رہوار نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا، تاریخ کہتی میرا مولا گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، بھائی یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے شط الفرات کہتے ہیں، ابھی تو کسی نے آگے بڑھ کے کہہ دیا مولا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ نام کربلا سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے مشت خاک اٹھائی، اٹھا کے سونگی اور گاہے سرد کھینچ کے کہا ہاں ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ارے یہی وہ زمین ہے جہاں سے ہماری بوئے شہادت آ رہی ہے، یہی میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، یہی میرے عباس کے شانے کٹیں گے، یہی میرے قاسم کا جسم نازنین ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہی میرے اون محمد مارے جائیں گے، یہی میرے شجوائے کے گلے بتیرے سے شعلہ لگے گا، اسی زمین پر ہمارا خون بہے گا، ہاں ہاں یہی ہماری منزل ہے۔ ذرا اس زمین کے مالکوں کو بلایا جائے، زمینداروں کو بلایا گیا، بنی اسد کے زمیندار آئے، میرا مولا کہتا ہے بھائیوں دیکھو ہم اس زمین پر چند دن کے لیے مہمان ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہم زمین کی قیمت دے رہے ہیں، یہ زمین ہمارے حوالے کر دو، لیکن ہم اس پر بس چند دن رہیں گے، اس کے بعد یہ زمین پھر تمہاری ہے، اس پر کاش کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ ہاں بھائیوں کو اتنی گزارش ہے اس زمین کو تم اپنے حوالے لے لینا، لیکن ہاں دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے بے گورو کفن لاشیں چلتی ریتی پر پڑے ہوئے دکھائی دیں تو بھائیوں چلے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور دیکھو اس کے بعد اگر کبھی کوئی میرا زائر میری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے، اسے جھڑکنا نہیں، اسے پریشان نہ کرنا، ارے میری قبر تک پہنچا دینا، ہو سکے تو اس کی کوئی ضیافت کر دینا۔ اجرکم اللہ، لیجئے بنی اسد سے زمین خریدی گئی، وصیتیں کی گئی، بھیا عباس ہماریوں کو بٹھلاؤ، محملوں کے پردوں کو الٹو، بیویوں کو اتارو، خیمے لگاؤ، لیجئے غازی نے خیمے لگانا شروع کر دیے، یہاں میری شہزادی زینب کا خیمہ، یہاں میری شہزادی ام کلثوم کا خیمہ، یہاں شہزادی رباب کا خیمہ، یہاں شہزادی لیلا کا خیمہ، یہاں سکینہ کا خیمہ، یہاں رقیہ کا خیمہ، ایک ایک بیوی کے خیام نصب ہونے لگے، سارے خیام نصب ہو گئے، قاضی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا خیام لگ گئے، کہا عباس بیویوں کو محملوں سے اتارو، پردے اٹھنے لگے، بیویاں اترنے لگی، تاریخ کہتی ہے جیسے اس محمل کا پردہ اٹھا جس میں علی کی بیٹی زینب ہے، اللہ اللہ
مرتبہ جیسے ہی زینب نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا ایک زرد آندھی چلی، خاک اڑ کے زینب کے سر پر پڑی، میری شہزادی گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ بھیا حسین کی طرف دیکھا، بھیا ہمیں یہ زمین تو بڑی ہولناک لگتی ہے، دیکھو کیسی زرد آندھی چلی، خاک اڑ کے میرے سر پر پڑی، دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں شہزادی، یہ خاک سر پر نہیں پڑی ہے، عجب نہیں خاک نے بھی پیغام دیا ہے، اے بنت علی، اے فاطمہ کی جائی گھبرائیے گا نہیں، جب شام غریبہ میں چادریں چھن جائیں گی تو حتی الامکان جتنا ہو سکے گا ہم اڑ اڑ کے آپ کے سروں پر اس طرح سے پڑیں گے کہ آپ کے بالوں کا پردہ ہو سکے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میری شہزادی گھبرائی پریشان حال اپنے خیمے میں داخل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی، ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں جب آواز آئی، ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں جب صدا آئی، جیسے پشتے خیمہ کوئی بی بی سے سب کے گریہ کر رہی ہے، اللہ، اور وقت گریہ نہیں کر رہی ہے، بی بی کے زبان پر جب الفاظ ہیں، ہائے میرا لال، ہائے میرا فرزن، ارے کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس کے بالا تھا۔ میری شہزادی گھبرا گئی، جلدی سے فضا کو بلایا، جاؤ میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ میرا حسین خیمے میں داخل ہوا، بھیا میں نے کہتی تھی یہ زمین بڑی ہولناک ہے، دیکھو جیسی میں نے قدم رکھا ایک زردادی چلی میرے سر پر خاک پڑی، اور بھیا جب سے خیمے میں آئی ہوں، ارے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی بی بی پشت خیمہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے، اور ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ پھر وہی آواز آئی، ارے زینب طرف نہیں بھیا، دیکھو وہی بی بی پھر گریہ کر رہی ہے۔ اب جو میرے مولا نے سنا، ارے آگے بڑھا میرا امام، زینب کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے زینب، ارے تو نے نہیں پہچانا، یہ بی بی کوئی اور نہیں ہے، اے زینب یہ ہماری کوک جلی ماں، مدینے سے لے کر کربلا تک، بقیع سے لے کر کربلا تک ہمارے ساتھ ساتھ، اے زینب یہ ہماری ماں کبھی مختل میں جا کے اس زمین کو اپنے بالوں سے جھاڑتی ہے جہاں میرے گلے بخنجر چلے گا، کبھی تیرے خیمے کی پشت پر آ کر مجھ پر گریہ کرتی ہے زینب، ارے میرے گلے پر تو خنجر چل جائے گا، لیکن اے زینب کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک، شام سے لے کر زندان شام تک، ہر منزل پر میری ماں تیرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی، تیرے ہمراہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔